جنگ میں ثالثی اور اہم فیصلے پاکستان کے بڑوں کی بڑی بیٹھک آج پھر ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، عسکری حکام شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مشرق وسطی کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ خلیجی ممالک پر حملوں سے پیدا صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ ملک میں موجود پیٹرولیم ذخائر اور ترسیل کا جائزہ لیا جائے گا۔ شرکاء کو ممکنہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور دیگر اقدامات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران اور امریکہ میں جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے تیل اور خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی تیل پر قبضہ کرنا میرا پسندیدہ آپشن ہے۔ ایران اس مقام پر مؤثر دفاع نہیں رکھتا۔ ایران نے آب ہرمز سے 20 پاکستانی پرچم والے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی، جو خطے میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے افسودہ یورینیم ذخائر پر قبضے کے لیے براہ راست فوجی آپریشن پر غور کر رہی ہے۔ Foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. We call for upholding principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity of all states. ایران امریکہ جنگ ختم کرانے اور خطے میں قیام امن کے لیے پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان آئندہ دنوں میں امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ اجلاس میں بہت مثبت رہا۔ خوشی ہے ایران اور امریکہ نے اپنے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کرنا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا۔ خطے میں جاری جنگ کسی کی مفاد میں نہیں۔ چین اور باقی دوست ممالک پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات۔ شہباز شریف نے موجودہ بحران میں سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ سعودی عرب کے ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم سے ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ بھی ملے۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے میں قیام امن سے متعلق مشاورت۔ تینوں مہمان وزراء خارجہ اپنے ملک واپس چلے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے شہر تبریز پر حملہ، پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ریسکیو اور آپریشن ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ کوئی خطرناک زہریلا یا آلودگی پھیلانے والا مادہ خارج نہیں ہوا۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی۔ حملوں سے ایرانی صوبے البرز میں بھی بجلی کا گرڈ متاثر ہوا۔ IAEA کے ایران کے خنداب جوہری پلانٹ پر حملے میں نقصان کی تصدیق۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے ایران نے 27 مارچ کو خنداب میں حملے کی اطلاع دی تھی۔ پلانٹ اب غیر فعال ہے۔ خنداب تنصیب میں کوئی اعلان شدہ جوہری مواد موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا بیروت کے جنوبی نواحی علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا بیروت کے کچھ جنوبی علاقوں کے رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات دیے ہیں۔ بیروت کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی عوام اسرائیل فرسٹ پالیسی پر شدید ناراض ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکہ کے عوام ان پر حکومت کرنے والے اسرائیلی بادشاہوں سے اکتا چکے ہیں۔ امریکہ میں جاری نو کنگز احتجاج دراصل اسرائیل فرسٹ پالیسی کے خلاف عوام کا شدید رد عمل ہے۔ عمر رباب چانڈیو کے والد چچا اور دادا کے قتل کیس کے ملزم باعزت بری۔ ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ دادو کے فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج حسن علی کلہور نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سردار احمد خان چانڈیو، عبر خان چانڈیو سمیت تمام 8 ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ عمر رباب چانڈیو کے اہل خانہ کو مہیٹر میں 17 جنوری 2018 کو قتل کر دیا گیا تھا۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान, मार्केट ने 6 नफ्सियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स में 6,795 पॉइंट्स की कमी, KSE 100 इंडेक्स 1,44,911 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब का ज़राअत के शोबे के लिए इनकलाबी कदम, बंजर ज़मीनें पैदावार देंगी। पंजाब हुकूमत ने बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए अहम मनसूबा वज़ीर आला प्रोग्राम बराए काबिल काश्त बंजर अराज़ी की बहाली शुरू करने का फैसला कर लिया। मनसूबे पर मजमूई लागत 1,55,75,00,000 रुपए आएगी। मनसूबा 36 माह में जून 2029 तक मुकम्मल होगा। बारी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स के ऐलान के बाद वज़ीर आला KP तनकीद की जद में आ गए। पार्टी के मरकजी और सूबाई क़यादत की सुहेल अफरीदी के फैसले की मुखालफत, रिहाई फोर्स का नाम तब्दील करके रिहाई अमन तहरीक रखने के बाद पार्टी क़यादत मान गई। किसी भी तहरीक का इख्तियार वज़ीर आला की बजाय पार्टी तंजीम को देने का भी फैसला। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ शदीद बारिश, जुड़वा शहरों में रात भर से बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शदीद बारिश के बायस मेट्रो बसों में पानी दाखिल, फुटेज भी सामने आ गई। तेज हवाओं के साथ बरसने वाली बारिश के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोट अद्दू में मूसलाधार बारिश, हर तरफ जलथल हो गया। खुशाब में भी बादल खुलकर बरसे। संजावी में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नदी नालों में तग़यानी, सैलाबी रेलों से मुतअद्दिद रबता सड़कें बंद।